آیت نمبر 37 کی تفسیر کنٹینیو ہے، یعنی اللہ کے بندے اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کو محبت نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ خوبصورت، وہ سچی صفات، وہ کوالٹیز جو اس بندہ مومن جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ یعنی نہ صرف یہ دنیا، اس کی لذتیں، اس کی خوبصورتیاں، بلکہ دنیا کی پریشانیاں، اس کی مصروفیات، یہ جو دنیاوی کام ہے، یہ انسان کو اس قدر مشغول نہ کر دے، اس قدر اپنے اندر نہ پھنسا لیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان کو اپنی آپ کی ہوش نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ ایسا ان کو غافل کرتا ہے کہ وہ اپنے نفسوں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ یعنی جو اس کی ایفرٹ ہے، جو اس کی اسٹرگل ہے، جو اس کا غم ہے، پریشانی ہے، اس کی بھاگ دوڑ ہے، وہ سب دنیا کے لیے، یعنی دنیا ہی کی لائف کو بہتر بنانا ہے، بس اسی میں اپنا معیار بہتر کرنے کے لیے تگ و دو ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العالم میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو آخرت کی زندگی پر، حالانکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی۔ کتنے بے وقوف ہیں ہم لوگ کہ جو ختم ہو جانی ہے۔ آج تو اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم کتنی زندگیاں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں انسانوں کو لگ رہی ہیں، کیا کیا نئے نام ان کے آ رہے ہیں، وقت ہی بڑا تھوڑا ہے، اور پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، یا رب پھر بھی ہم سجدہ نہیں دے رہے اللہ کے سامنے۔ یعنی کتنا مختصر وقت ہے آج لوگوں کے پاس، لوگوں کے سامنے تھوڑی سی لائف ہے، اس کے باوجود بھی ہماری ساری اسٹرگل جو ہے دنیا کے لیے۔ تو بات یہ ہے، یہ ہدایت ہے، مانگنے سے ملتی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے۔ پھر اذکار میں کیا ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا مانگنی ہے، یا اللہ مجھے تو اپنی محبت دے، اپنے رسول کی محبت دے، اس قرآن سے محبت دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یعنی اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، اور میں تیری ایسی محبت مانگتی ہوں کہ ہر چیز سے بڑھ کر تو مجھے محبوب ہو جائے۔ تو یہ ہے ایمان کا مزہ، یہ ہے ایمان کی چاشنی۔ اور دیکھیں جو آج کا وقت ہے نا، جیسے کہہ لیں کہ دجالیت کی تہیں جو لیئرز ہیں وہ پڑ چکی ہیں کہیں دگنی ہو کر۔ آج دیکھیں جو وقت کو ضائع کرنے کے آپ کے پاس جو سورسز ہیں وہ بے حد ہیں، اور عمریں تھوڑی ہیں، وقت زندگی کا ویسے کم ہے۔ جیسے اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ وقت میں برکہ اٹھا لی جائے گی، جو دن ہیں وہ گھنٹوں کے جیسے اڑ جائیں گے، جو مہینے ہیں وہ ہفتوں کے جیسے نکلے جائیں گے، اور جو ہفتے ہیں وہ دنوں کی طرح وہ فلائی کرتے جائیں گے۔ تو آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں میں جو موبائلز ہیں، یعنی نیٹ ہے، ہر چیز کھلی پڑی ہے، جو چاہے کرتے پھریں، جو چاہے دیکھتے پھریں، اور ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں پر ٹائم کو کل کر دیا ہے۔ تو آج جو ان چیزوں سے بچ گیا، جو لہو و لعب سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کچھ ہم وقت بچائیں گے تو ہی ہم اللہ کا ذکر کر سکیں گے، تو ہی ہم کوئی جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھ سکیں گے، اس پر تدبر کر سکیں گے۔ اگر ٹائم سارا ان چیزوں پر لگا دیا، میڈیا کو دے دیا، ڈرامہ دیکھنے میں، کچھ اور چیزوں کو دیکھنے میں، جو تو نہ دنیا کا نفع دے رہے ہیں نہ آخرت کا۔ دیکھیں اللہ نہیں روک رہا آپ کو کہ آپ دنیا کا نفع نہ حاصل کریں، دنیا کی ایفرٹ کے لیے، نفع کے لیے اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں، اوکے دیٹس ویری گڈ، تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہ دنیا کا نفع دے رہی ہے نہ آخرت کا نفع، تو دیٹ از کالڈ لہو، وہ لہو ہے، وہ بیکار ہے، وہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا جو میرے مومن بندے ہیں، یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ مزے جو ہیں، جو سادے الفاظ میں بات کہوں، یہ ان کو جو مزے ہیں یہ روکتے نہیں ہیں میری یاد سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بازار میں گئی ہیں، جو میں آپ کو سادے الفاظ میں بات کہوں، جو ہم بڑے ہی مصروف ہیں، لیکن اگر اس میں نماز کا وقت آ گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ چھوڑ دیجئے سارے کام، نماز کے لیے اپنا جائیے، نماز ادا کیجیے۔ یہی ہے اللہ سے محبت اور دوستی کا حق۔ اگر ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے، تو ہمیں اپنی نمازیں مس نہیں کرنی۔ اب بات تو رجال کی ہو رہی ہے، لیکن سب کے لیے، سب مومن مرد اور عورتیں، کئی جگہ پر تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر چاہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، یعنی جس نے بھی اچھے عمل کیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، یقیناً ہم اسے خوبصورت لائف، یعنی خالی یہ نہیں اللہ وعدہ کرے کہ میں آخرت میں تمہیں سب کچھ دوں گا، نہیں، اللہ کہہ رہے میں تمہیں تمہاری زندگی بھی خوبصورت بناؤں گا، تمہیں زندگی میں بھی سب کچھ دوں گا، تم میرے ذکر کی طرف تو آؤ۔ اب دیکھیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ اس کو واقعی ذلیل کرتا ہے۔
یا آپ اپنے ارد گرد مثالیں دیکھ لیں، جو سجدے دے رہے ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یقیناً اللہ، اگرچہ کسی کے پاس آپ دیکھتے ہیں مال کی کمی ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سورس سے اللہ ان کو دے رہا ہے. دے آر لیونگ اے ہیپی لائف. اور بات سچی بھی یہ ہے جو اللہ نے فرما دی شیطان کو کہ بھئی تجھے فالو کرنے والے تو ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ نہ چلے گا. تو الحمدللہ جو اللہ کی محبت کو، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کام چھوڑا تو آخرت میں ہمارا خسارہ ہے، تو وہ الحمدللہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے. پھر آیت کے اگلے حصے میں جو بات آ رہی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یعنی یہ اسی چیز کو مزید ایمفسائز کیا جا رہا ہے. یعنی مومن بندے نہ صرف یہ کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں رہتے، بلکہ وہ اس دن سے بھی ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی ایسی حالت ہوگی. اور دیکھیں قرآن کریم میں قیامت کے دن کے بارے میں بہت سی آیات ملتی ہیں، جیسے سورہ مزمل میں بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا سخت ہوگا، ایسا خوفناک ہوگا کہ اس کی ہیبت سے، اس کے خوف سے جو بچہ ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا. پھر کہیں پہ بات آتی ہے کہ اس دن انسانوں کی ایسی حالت ہوگی جیسے وہ بے ہوشی میں ہوں، لیکن وہ بے ہوش نہ ہو رہے ہوں گے. یعنی اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، عذاب کا خوف، خوف و دہشت، ندامت، پریشانی، اور یہ جو عذاب، ذلت والا عذاب جو ہے، یعنی امبیرسمنٹ. کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا کہ مومن کے لیے تو اللہ اس دن خاص اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپے گا. اسے اگر حساب کتاب بھی مومن کا ہوتا ہے تو وہ اللہ اپنے اور اس کے درمیان میں ہوگا، کوئی تیسرا نہ ہوگا. لیکن جو کافر ہیں ان کا اس طرح نہ ہوگا، ان کو ذلیل کیا جائے گا. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے کہ کافر اس دن چاہے گا کہ وہ فدیے میں، یعنی اپنی وہ جان بچا لے، وہ اپنے تمام پیاروں کو دے دے، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، سب کو دے دے جن کے لیے وہ دنیا میں تگودو کرتا رہا. اور جو لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں اپنے ان پیاروں کی خاطر، اس دن وہ کوئی کام نہ آئیں گے. اللہ نے کہہ دیا نا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، سورہ عباسہ میں آتا ہے. یعنی انسان بھاگے گا اپنے پیاروں سے. اور پھر یہ بھی تفسیر میں بات آتی ہے کہ یہ یا تو یہ اس لیے بھی بھاگ رہا ہوگا کہ اس کے جو گناہ ہے، جو اس کی حالت ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ نہ کوئی دیکھ لے اس کا پیارا. اور پھر یہ بھی ایک بات آتی ہے، مفہوم ایک یہ بھی آتا ہے کہ وہ بھاگے گا ان سے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اس سے اس کی نیکی مانگ لے، کیونکہ اس دن تو ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے لوگ، ایک ایک نیکی کو. اللہ نے کہہ تو دیا ذرہ برابر بھی تم کر کے لاؤ گے نا، میں اس کو بھی تمہارے لیے رکھ دوں گا، وہ بھی میں جانے نہیں دوں گا. فلا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی جان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا. سورہ یاسین میں یہ بات آتی ہے. اور جو کسی نے کیا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا. لیکن جو اچھے اعمال کر کے لائے فلاح خیر منہا، سبحان اللہ، وہ رحیم ہے، ودود ہے. اس نے کہہ دیا جو اچھے تم کام کر کے لا رہے ہو تو اتنا نہیں دوں گا، بہتر دوں گا، خیر منہا. اور پھر اسی طرح کافروں کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کافر اس روز چاہیں گے کہ زمین بھر کر سونا بھی دے دیں فدیہ میں، اپنی جان بچا لیں. تو اللہ کہیں گے میں نے تو تمہیں اس سے بھی ہلکا کام کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف میری عبادت کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے کچھ جو باتیں اس دن کی جو ہولناکیوں کو بیان کر رہی ہیں. ایسے احادیث میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ کس طرح ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور سورج کس قدر انسانوں کے قریب کر دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن ایسا ہوگا کہ آنکھیں جو ہیں پتھرا جائیں گی اور دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے. پھر آگے بات ہے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی یہ تاکہ اللہ جزا دے جنہوں نے اچھے کام کیے اور ان کو اپنے فضل سے اور بڑھائے. ویزیدہم من فضلہ، یعنی اپنے فضل سے اور بڑھائے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی اللہ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے، عطا کرنے والا ہے. اس کو اگر ہم دنیا کے معاملے میں لیں تو یہ دیکھیں جس کو اللہ رزق دے رہا ہے اس کی ضروریات سے بڑھ کر اس کے پاس مال و دولت ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر اللہ کا احسان ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہم نہیں جانتے. اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے معیشت، میں نے جو پیسے کا جو سارا سسٹم ہے تقسیم کر رکھا ہے، کسی کو میں نے امیر بنا رکھا ہے، کسی کو میں نے کم دے رکھا ہے، اس کا رزق تنگ کیا ہوا ہے. اور ہر اللہ کا جو کام ہے اس کے پیچھے زبردست حکمہ ہے، وزڈم ہے. یہ جو تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہیں نا، وہ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ اپنی تقدیریں خود لکھ لو تو ہم کبھی بھی نہ ویسا کر سکیں جو اللہ نے ہمارے لیے کر دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے.
بلکہ ہم اپنے اس لکھے ہوئے کو پھاڑ دیں، ہم کہیں نہیں یا رب جو تو نے کام کیا وہ بیسٹ ہے ہمارے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہی خوب جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اور اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ بلا کا جو ورڈ آتا ہے نا، خیر اور شر دونوں معنوں میں آتا ہے۔ یعنی دیکھیں اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی فراوانی ہے، خوشحالی ہے، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، تو یہ تو ڈیزاسٹر ان کے لیے، تباہی ہے۔ یعنی یہ تو اللہ نے مال دے کے، یہ تو کوئی نعمت نہ ہوئی، پھر ہدایت نہیں ہے تو نعمت نہیں ہے۔ یعنی ہدایت ہے تو پھر ہر چیز نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو کوئی چیز بھی پھر نعمت نہیں ہے، پھر وہ بلکہ گلے پڑ جائے گی، اور تو ٹیسٹ ہو گیا۔ اور اسی طرح تنگی میں بھی اللہ آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسے عمل کر کے لاتا ہے۔ وہی بات جو سورہ ملک میں اللہ نے فرما دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی وہی ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے۔ اب آزمائش کس چیز کی؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھی اعمال کرنے والے کون ہیں؟ بھئی زندگی اور موت، یہ اس کا مقصد یہ ہے، ٹیسٹ ہے، یہ دارالامتحان ہے، یعنی ایگزامینیشن ہال ہے، اور اللہ نے چیک کرنا ہے کون کیسے عمل کر کے لا رہا ہے۔ اور عمل بھی اس کے قبول ہونے ہیں جو شرک نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہہ دیا نا، مشرک تو اللہ نے اڑا دینے اعمال، وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے، اس کی کوئی ویلیو نہ ہوگی، چاہے جو مرضی اس نے صدقہ خیرات کیا ہوگا، جیسے مرضی اس نے صلہ رحمی ادا کی ہوگی، جو مرضی اس نے سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے یا کچھ اور بھی، واٹ ایور ہی ڈڈ، اللہ کے لیے تو نہیں نہ کیے۔ اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کو مطلوب ہے میرے لیے، مجھ سے محبت کے دعوے پر، یعنی اللہ کے پلیئر کے لیے کسی نے کیا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے کم دے، یہ اس کی حکمہ کے بیس پر، اور اس کی ہر کام میں خوبصورتی ہے اور رحم ہے اور بلیسنگ ہے انسانوں کے لیے۔ کم اگر کسی کو دیا تو اس کے لیے ہو سکتا ہے وہی فائدہ مند ہو، اور اس بات کو بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، اس کا تجربہ کریں، تو ہمیں واقعی ہم ریئلائز کرتے ہیں۔ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے اس کی کریو میں، اس کے لسٹ میں اتنا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ چیز مل جائے، لیکن جب اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے یا حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ہمارے لیے وہ کچھ خاص نہیں تھا، یا ہمارے لیے بعض اوقات کسی چیز کو ہم اتنا پسند کر رہے ہوتے، جیسے اللہ نے ہی فرما دی کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو اتنا پسند کر رہے ہوتے، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، ایول ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور تم مانگے جا رہے ہوتے ہو۔ انسان ہے نا، تو نظر تو آتا نہیں کر کے رہے ہیں، تو اور بعض اوقات کوئی چیز اللہ دے دیتا ہے، ہمیں وہ پسند نہیں آ رہی ہوتی، یہ کیا ہے، یہ کیسے کام ہو گیا، مجھے تو ایسا نہیں چاہیے تھا، میں تو یہ چاہتی تھی، یا کچھ اس طرح۔ تو لیکن پھر بعد میں اندازہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات کوئی مشکل آن پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے پھر خیر ہوتی ہے۔ اللہ نے مطلب فرما دیا نا، بعض اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو، لیکن اس کے پیچھے تمہارے لیے خیر اللہ نے چھپا رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے کام بڑے زبردست ہیں، بس ہمارے پاس وہ نظریں ہونی چاہیے اور وہ دل ہونا چاہیے۔ بس جب اللہ سے، جو سمپل بات کہوں، جب اللہ سے محبت رکھیں گے، اس کے نبی سے، اس کے قرآن سے، اس کی کتاب سے، انشاءاللہ پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا، پھر آپ کے دل سے نکلتی ہیں، پھر دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے۔ پھر آپ کا، جیسے اللہ نے کہا ہے کہ بندہ مومن جب میری طرف آتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، تو پھر میں اس کو کان، اس کا دل، اس کا ہاتھ، یعنی کہ اس کو ہر طریقے سے اللہ گائیڈ کرتا ہے۔ اسی طرح اس بات کو اگر آخرت کے حوالے سے لیا جائے کہ اللہ بے حساب دینے والا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں، یعنی قیامت میں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو، یعنی مومن بندوں کو اللہ بے حساب جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں رزق کی فراوانی اور اس میں جو کچھ ان کے لیے جو مزہ اللہ نے رکھا ہے وہ ان کو دیا جائے گا، یعنی بے حساب، ان کا حساب کتاب ہی نہ ہوگا۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ جو لوگ بدشگونی، یہ جھاڑ پھونک، یہ تعویذ گنڈے، ان چیزوں سے بچ گئے نا، تو وہ بے حساب جنت میں جائیں گے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گی، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے جنت مانگے اس کی، تو ہمیں یہ دعا کرنا ہے، جیسے یہ شیخ کا میں نے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تو ہمیں بے حساب جنت میں داخل کر دے، یہ دعا مانگی ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، بڑا اہم میسیج لیے ہوئے یہ آیت، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال جو ہیں، یعنی ان کے جو گڈ ڈیڈز انہوں نے کیے ہیں اپنے طور پر، ان کی مثال ایسے ہے جیسے
صحرا میں، ڈیزرٹ میں چمکتی ہوئی ریت ہے، چٹیل میدان ہو، یعنی کچھ بھی نہ ہو، لیکن پیاسا شخص دور سے اس کو پانی سمجھتا ہے۔ ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ صحرا میں دیکھتے ہیں کہیں دور دور تک نظر جب جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ کوئی حصہ آپ کو بلیک سا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، اور اس سے جو دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے یہ پانی ہے، تو وہ دھوکا کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے۔ اب بات یہ کہ جیسے یہ کافر اور مشرک نیکیاں کر رہے ہیں، جیسے میں نے اوپر بھی بات کی، یہ گڈ ڈیڈز کر رہے ہیں، چیریٹی، صدقہ خیرات، صلہ رحمی، اور یعنی وہی پھر کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے یعنی لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اور وہ امید رکھتے ہیں کہ ان اعمال کا کچھ اجر ملے گا۔ تو بات یہ کہ اللہ نے فرما دی کہ ان کے جو اعمال ہیں اللہ کے ہاں بے وزن ہوں گے، کوئی وزن نہ ہوگا ان کا، اور کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ جیسے سورۃ الفرقان میں بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ جو کافر ہیں فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یعنی آج دعوت کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتے دکھائیں، اب اس روز دیکھ لیں گے فرشتے، اور کوئی خوشی نہ ہوگی ان کو، اور فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ تو آج ہر خیر سے ہی محروم ہو گئے، یعنی جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اور پھر بڑی بات کیا ہوگی کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہوں گے، جو بھی ڈیڈز کیے ہوں گے، ان کو بیکار ذروں کی طرح کر دیا جائے گا۔ ذرے، وہاں پر ورڈ آتا ہے ہبا منثورا، یعنی اڑتے پھرتے ہوں گے۔ ہبا کا مطلب ہوتا ہے کہ باریک، ایسے باریک ذرے، اس لفظ کے معنی کو امیجن کریں کہ ایسے باریک ذرے جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی روشنی جب آتی ہے نا کہیں سے کوئی، تو وہ آپ کو روشنی میں کچھ ذرے ہوا میں اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ بھی نہیں سکتی، ایسا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، انسان کبھی دیکھتا ہے کہ ذرا سی روشنی آ رہی ہوتی ہے کھڑکی سے، تو اس میں ایک جو وہ بیم سا ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح اللہ ان کو کر دے گا کہ وہ ایسا ممکن ہی نہ ہوگا کہ ان کو کوئی ہاتھ میں پکڑ سکے، ایسے ہو جائیں گے ان کے اعمال، غارت کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ آج دیکھیں اگرچہ ہم کہتے ہیں جی دیکھیں ان کے پاس تو اخلاق ہیں، ان کے پاس وہ چیزیں ہیں اور یہ خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے وہی کہ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بس جس نے شرک کر دیا سب کچھ ختم وہیں پر۔ ایون اللہ نے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی تو کہہ دیا دیکھو شرک نہ کر کے آنا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، نہیں تو تمہارے، اور اللہ نے فرما تو دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وہ یغفر، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک لمن یشاء، یعنی اس کے علاوہ وہ جس کے لیے بھی چاہے اس کے کوئی بھی گناہ وہ معاف کر دے گا۔ یہ اللہ سورہ نساء میں فرما تو رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کلمہ گو، اچھا کلمہ پڑھنے والا اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن عمل اس کے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو ہو نوز، ہمیں کیا پتا کسی وقت میں وہ توبہ کر لے، تائب ہو جائے، تو پھر اللہ نے کہا نا اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے تمہاری جو برائیاں ہیں، سیئات ہیں، میں ان کو حسنات میں بدل دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ کو ہی خوب پتہ ہے کہ آج جو کلمہ گو ہے اور جو نہیں کلمہ پڑھنے والا اور جو کس چیز پر مر رہا ہے، یہ سب کچھ یہ اس کو پتہ ہے، لوح محفوظ میں اس نے لکھ رکھا ہے کس نے کہاں جانا ہے، ہر ایک کا ایک جو پلیس ہے وہ اس نے لکھ رکھی ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپے اور اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب۔ اچھا جی، تو یہ ہوگی مثال ان لوگوں کی، یعنی کافروں کی، ان کے اعمال کی، اور آگے اسی مثال کی بات کو لیا جا رہا ہے کہ جب پیاسا شخص دور سے دیکھتا ہے اس سراب میں تو اس کو پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یعنی وہ اللہ ہی کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکائے گا اس کو، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جس چیز کو جو کافر ہے وہ منزل سمجھ رہا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ موت جو ہے وہ منزل ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، اسے عنقریب پتہ چل جائے گا جیسے اسے موت آئے گی کہ یہاں پر تو ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جس سے تم کوئی فائدہ اٹھا سکو، بلکہ اس کے برعکس اللہ اس کے کفر و نفاق کا، اس کی بدعمالیوں کا بدلہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اسے پورا اس پر بدلہ ملے گا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ان کے ڈائلاگ آئے ہیں نا، کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کیسا ہوگا، یعنی ہماری ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی،
جب وہ مٹی میں رل مل جائیں گی تو ہم پھر سے کھڑے ہوں گے. تو یہ اسی کا جواب ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، ایسی بات ہرگز نہ ہوگی. پھر آگے بات ہے جی، اس آیت میں بھی ایک مثال بیان ہوئی ہے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق سحاب. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی، یعنی ایک پانی کی لیئر ہے، اور اس پر ایک اور موج، ایک اور لیئر، اور پھر اس کے اوپر بادل. تاریکی پر تاریکی، یعنی ڈارکنیس پر ڈارکنیس ہے، اور آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھے. سبحان اللہ. یہ ایسی زبردست اگزامپل ہے جو سائنٹیفک فیکٹ کو پروف کر رہی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آج ہمارے اسکالرز ہیں جنہوں نے قرآنی جو آیات ہیں، جو ان کی جو حقیقتیں ہیں، الحمدللہ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ان کو یعنی پروف کیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کی بات کو آخری بات سمجھنا ہے، اور یہی سچے ایمان کا تقاضا ہے. اچھا جی، اس مثال میں تمام کفار و منافقین جو ہپوکریٹس تھے، جو کہ زبان سے تو کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کی زندگیوں کے بارے میں یہاں پر ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری زندگی اندھیروں میں ہی گزار دیتے ہیں. یعنی کفر و دلالت کے جو اندھیرے ہیں انہی میں پڑے رہتے ہیں، جو ان کے بلیفز ہیں، جو ان کی سوچیں ہیں، اور خواہشات بھی آپ کہہ لیں. یہ دنیا ہی کی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان کو اندھیروں میں ہی رکھتی ہیں، روشنی کی طرف نہیں آنے دیتی. جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ تو ولی ہے ایمان والوں کا، اور وہ کرتا کیا ہے؟ یعنی اللہ تو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور. اور جبکہ اس کے برعکس کافروں کا کیا حساب ہے؟ ان کے اولیاء کون سے ہیں؟ ان کے دوست کون سے ہیں؟ طاغوت، شیطان. اولیاءہم الطاغوت، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور، وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ جو اندھیرے ہیں یہ انہیں راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے پھر. اور یہ اس طرح کے اندھیرے ہیں جیسے انسان کو سمندر کی گہرائی میں اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہ دے، اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ دیکھیں ایک جو سمپل بات کروں میں، تو جو ہمارے دین میں اللہ نے ہمیں جو چیزیں دے رکھی ہیں، جو حلال کر رکھا ہے ہمارے لیے، جو احکامات ہیں، ان میں ہمارے لیے بلیسنگ ہے، انسانوں کے لیے بلیسنگ ہے، معاشرے کے لیے خوبصورتی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی سکسیس کے لیے، ویلفیئر کے لیے. اور اس کے برعکس جب ہم دوسرے ریلیجنز کو دیکھتے ہیں، کچھ ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں، تو انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یا رب یہ عقل نہیں استعمال کر رہے. اگر ہم عورت ہی کی بات کریں، عورت کی عزت کی، اس کی آنر کی، اس کی اس کا جو سوسائٹی میں جو مقام ہے، جو پلیس ہے، سبحان اللہ، اسلام عورت کو کتنا اپلفٹ کرتا ہے، ماں کا کتنا درجہ ہے. بیوی کے لیے کیا کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے. یعنی تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہو، بہترین ہو، تو تم بہترین ہو. اور ماں باپ کا جو حق دے رہا ہے وہ سب سے بہترین. یعنی یہ ہیں اچھے لوگوں کی باتیں، یہ جو اللہ نے سکھائی ہیں. اور دوسرے مذہبوں میں ہم دیکھیں، جیسے آپ اگر ہندو مذہب میں دیکھتے ہیں، جو فضول رسومات ہیں وہاں پر، یعنی جیسے جو ان کے آج تو نہیں تو پہلے تو رہا یہ کہ جیسے کوئی بیوہ ہوئی ہے، اب اس عورت کو بھی ساتھ ہی ستی کر دیا جاتا، اس کو جلا دیا جاتا. مینس شی ڈزنٹ ہیز رائٹ ٹو لیو ناؤ. تو یہ تو جسٹ ایک مثال میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، اور اس جیسی کئی مثالیں، کئی ادیان میں کیسی کیسی اوٹ پٹانگ چیزیں جو کہ انسانی نیچر کے اگینسٹ جاتی ہیں وہ ان میں ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں میں سے کیا. تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں بڑا زبردست اور اہم میسیج دے دیا گیا کہ آج دنیا میں یہ جو کفار و منافقین ہیں، مشرک لوگ ہیں، چاہے یہ آسمان کی بلندیوں پر چلے گئے ہیں، کیا کیا کچھ انہوں نے دنیا میں جو کچھ ترقی کر چکے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، اکانومک کی فیلڈ میں، فائنینس میں اتنی ترقی، مہارات، ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود کسی کو حقیقی علم اور نور نہیں ہے، یعنی ایمان کا نور نہیں ہے اس کے پاس، تو سب روشنیاں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھیروں میں ہی ہے. یہ ہے حقیقت کہ وہ اندھیروں میں ہی ہے، کیونکہ اللہ نے آگے فرما دیا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. بڑی زبردست یہ بات کہی دی اللہ نے، زبردست بات ہے، بڑی اہم، کہ جسے اللہ نور نہ دے
اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے، چاہے وہ کتنی ہی روشنیوں میں رہ رہا ہے، کیسی ہی روشنیوں والے شہر میں وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ نے کہا جس کو میں نور ہی نہیں دے رہا، میں ہی نہیں بخش رہا، تو اس کے پاس نور کیسے ہے؟ نور کیا ہے؟ یہ ہدایت نور ہے نا، ایمان نور ہے نا، جو دل کو روشن کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ نے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا آیت، اللہ نور السماوات والارض، یہ اسی کے سبجیکٹ سے بات اٹھا لی گئی ہے کہ ساری کائنات میں جو نور ہے وہ اللہ کے نور سے ہے۔ تو جب اللہ ہی کسی کے دل کو روشنی نہیں دے رہا، اگر اس کا دل ہی کافر کا اللہ کی محبت سے، ایمان سے خالی ہے، تو وہاں پر تو اندھیرا ہے۔ تو وہ زندگی انہی اندھیروں میں، ضلالت میں، فرسٹریشن میں، جو عام آج کی زبان میں آپ لفظ کہیں گے کہ جب اللہ کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، ایمان نہیں ہے، تو فرسٹریٹڈ لائف ہے، کچھ نہیں ہے، چاہے کوئی مزہ کتنا بھی کر لے، سکون نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دی نا میرے ذکر میں ہی سکون ہے، ورنہ تمہیں سکون نہیں ملے گا، کمفرٹ نہیں تمہارے ہارٹ کو ملے گی۔ تو یہ فیکٹ ہے۔ تو ان شارٹ یہاں اس آیت میں بات جو اندھیروں کی ہو رہی ہے وہ ہے گمراہی، کفر و دلالت کے اندھیرے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، یعنی وہ بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، اور ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ دیکھیں سورۃ الاسراء میں بھی ہم اللہ کی تسبیح کے بارے میں بڑی خوبصورت آیت ہے، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں تسبیح، ان تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں بھی ہے، ومن فیہن، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر چیز میری حمد بیان کر رہی ہے، کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو میری تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، وَلَٰكِن، لیکن کیا ہے، لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں رکھتے، تمہیں فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ تسبیح کیسے کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے ان کا۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یہ میں نے سورۃ الاسراء کی آیت پڑھی ہے۔ یعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم، یہ الہام، یعنی یہ نالج دی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کس طرح کریں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اس چیز کی اب سمجھ نہیں ہے، ہم اس کا فہم نہیں رکھتے۔ اور پھر آیت کے آخری حصہ میں جو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم بما یفعلون، یعنی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اہل زمین اور اہل آسمان جس طرح اللہ کی اطاعت میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ تو یہاں پر گویا انسانوں اور جنوں کو ایک اشارہ دیا جا رہا ہے، ان کو ایک وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور دیا، ارادے کی آزادی دی، تمہیں فری ول دی کہ دیکھو یہ دو راستے ہیں، ان میں سے چوز کر لو۔ تو تمہیں تو دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں بات جو سورہ الذاریات میں ہم پڑھتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دونوں کو اللہ نے کہہ دیا ہے، یعنی انسانوں اور جنوں کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر کس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، جن کا مقصد ہی یہی تھا۔ اور اللہ نے فرمایا میں تم سے کوئی رزق تو نہیں مانگ رہا، بلکہ میں تو رزاق ہوں، میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، اور کائنات کی ہر شے تمہیں فائدہ دے رہی ہے، جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ، باہر میں تمہارے لیے فائدہ، لیکن تمہارا کام کیا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ جبکہ جنوں اور انس، یعنی جن اور انسان، ان کے علاوہ اللہ نے کسی مخلوق کو فری ول نہیں دی، یعنی وہ تو اللہ کے تابع ہیں ہی ہیں۔ اچھا جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے، اور وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور پھر انہیں تہ بہتا ہے، یعنی ان کی لیئرز کر دیتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے، یعنی ان لیئرز میں سے پھر پانی آتا ہے، یعنی بارش کے قطرے آتے ہیں۔ اور پھر آگے بات ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، یعنی وہی ہے جو آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، اور جن سے چاہے
ان سے انہیں ہٹا دے. یعنی زمین پر وہ جس پر چاہتا ہے وہ برستے ہیں اولے، اور جس پر وہ نہیں چاہتا، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، وہ نہیں برستے. اب اس آیت کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو ترجمے میں ہے کہ آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے برساتا ہے. یہ تفسیر ہے ابن کثیر کی. اب ایک اور بھی معنی فتح القدیر میں آ رہا ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ السماء، یہاں پر جو لغوی معنی ہے آسمان کا، اس کے یہاں پر اصطلاحی معنی بلندی کے لیے گئے ہیں. یعنی یہاں پر السماء کا مطلب بلندی ہے، اور جبال کے معنی ہے کہ بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں جیسے. یعنی اللہ آسمانوں سے بارش ہی نہیں برساتا، صرف بارش ہی نہیں آسمانوں سے آتی، بلکہ بلندیوں سے جب وہ چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی نازل فرما دیتا ہے. فتح القدیر اس کو واضح کر رہے ہیں. اور آگے بات یہ ہے کہ یہ اولے اور بارش بطور رحمت اللہ جن پر چاہتا ہے اللہ فرما دیتا ہے. یعنی بعض اوقات بارش اور اولے رحمت بن کر بھی آتے ہیں، اور سم ٹائم یہ عذاب کی فارم میں بھی ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ ہر وقت یہ رحمت. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہیں چاہیے ہوتی کسان کو فصلوں پر، اور اگر وہاں پر بارش ہو جائے تو کیا ہے، یعنی یہ تو اس کے لیے فائدہ مند چیز نہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جس پر اللہ رحمت کرنا چاہتا ہے وہ رحمت کرتا ہے. لیکن یہ بھی پھر اگین وہی بات کہ ہر کام اللہ کی وزڈم پر، حکمہ پر. بعض اوقات اللہ گنہگار بندوں کو جھٹکے دیتا ہے، دنیا میں آزماتا ہے. اللہ نے کہا نا میں آزمائش کروں گا. اور اسی طرح ہم سورہ میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا کہ قومی فرعون کو بھی جھٹکے دے دے کے، یعنی اللہ برے لوگوں کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. تو بعض اوقات یہ جو دنیا میں آزمائشیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ اپنے اچھے بندوں کو بھی آزماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ برے لوگوں پر ہی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اچھے بندوں پر بھی آتی ہیں، تاکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی جو ان کی سیئات ہیں، جو برائیاں، ان سے دور کر دے. تو بات یہ ہے کہ اس رب کریم کا، اس علیم الحکیم کا، جو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، اس کو خوب پتہ ہے کس کو میں نے کیا دینا ہے اور کس کو میں نے کہاں پر پکڑنا ہے. یہ سارے کام اس کی حکمہ پر بیس ہیں، بلا وجہ سارے کام نہیں ہو رہے. اور آیت کا آخری حصہ ہے یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، یعنی بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ آنکھوں کی روشنی ہی لے جائے. یعنی آسمانی بجلی کے چمکنے میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. اور بعض اوقات یہ بادلوں میں چمکنے والی بجلی جو ہے بارش کی بھی ایک خوشخبری لے کے آتی ہے، اور اس میں اتنی شدت ہوتی ہے، اتنی چمک ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی بصارت بھی، روشنی بھی لے جا سکتی ہے، یعنی کہ ختم کر دینے پر وہ قادر ہوتی ہے. اور اسی طرح اس سے ریلیٹڈ بات آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ جب بھی بجلی کی چمک کو ہم دیکھیں تو اس پر دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اور اگر ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 13 کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ. ٹھیک ہے، یعنی جو بجلی کی کڑک ہے، یہ لائٹننگ، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے.